اسی طرح اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، حالانکہ یہ ایک ایسا باطل عقیدہ ہے جس پر علماء کرام نے ہمیشہ سے رد کیا ہے، بڑے بڑے ائمہ نے اس عقیدے کا رد کیا۔ عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ مکان سے پاک ہے، عرش اس کی مخلوق ہے، آسمان کرسی اس کی مخلوق ہے، وہ مخلوق کا محتاج نہیں ہے۔ جب یہ عرش کرسی آسمان زمین تھے ہی نہیں تو وہ کہاں تھا؟ لہٰذا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ مکان سے پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا، پتہ چلا کہ اللہ کی ذات تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، باقی سب بعد میں بنا، چاہے عرش ہو، کرسی ہو، زمین آسمان، سب کچھ بعد میں پیدا کیا گیا۔ لہٰذا جب کچھ بھی نہ تھا تو اوپر بھی نہ تھا، نیچے بھی نہ تھا۔ لہٰذا جب حضور نے فرمایا کہ اللہ تھا اور اس کے سوا کچھ نہ تھا، پتہ چلا کہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف رب کی ذات تھی۔ جگہ مکان عرش کرسی سب بعد میں آئے، جہتیں ڈائریکشن دائیں بائیں اوپر نیچے سب بعد میں پیدا کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، لہٰذا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جگہ مکان سے پاک ہے، وہ عرش پر ہونے کا محتاج نہیں ہے۔ استوا علی العرش کی آیت ہے جس کا غلط مطلب نکالتے ہیں، حالانکہ استوا کے اور بھی معنی اور مطالب تھے لیکن یہ لوگ وہی مطلب نکالتے ہیں جس سے فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے۔ توحید کے جھوٹے ٹھیکیداروں کے ذہن میں اتنا تک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کوئی ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتے جو ہم بندوں کے بارے میں رکھتے ہیں، جو بندوں کی صفتیں ہیں، کیفیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق کی مشابہت سے پاک ہے۔ خود قرآن میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ جب اس کے جیسا کوئی نہیں، کیسے مخلوق کی صفتیں بیٹھنا اٹھنا خدا کے لیے مان رہے ہو؟ اگر روایتوں میں کوئی ایسے الفاظ بیان کیے جاتے ہیں جو مخلوق کے لیے بھی ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا وہاں پر خدا کے لیے وہ مطلب نہیں ہوتے ہیں جو مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کے شان مطلب بیان کیا جاتا ہے، اور وہی یہاں پر استوى علی العرش کے بارے میں مختصراً عرض کر رہا ہوں، ڈیٹیل تو بہت بڑی ہے۔ اسی طرح جو آگے فرمایا ثم استوى علی العرش، اس کا بھی ظاہری مطلب نہیں لیا جائے گا، کیونکہ استوا کا ایک معنی بیٹھنا ہوتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ بیٹھنے سے پاک ہے کیونکہ وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، وہ بندوں کی طرح نہیں ہے۔ خود ہی جب فرما رہا ہے کہ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، تو وہ بندوں کی صفتوں سے پاک ہے، بندوں کی کیفیتوں سے پاک ہے۔ بندہ بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے، آتا ہے، جاتا ہے، بندے کو بھوک لگتی ہے، بندہ بھول جاتا ہے، بندے دیکھنے کے لیے آنکھوں کا محتاج ہے، زبان سے کلام کرتا ہے، سننے کے لیے کانوں کا محتاج ہے۔ اللہ ان تمام سے پاک ہے کیونکہ لیس کمثلہ شیء، لہٰذا اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بیٹھنے اٹھنے کھڑا ہونے کے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جسم کے لیے بولے جاتے ہیں اور وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ ان الفاظ کے وہی معنی مراد لیے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان ہو۔ استوى علی العرش کے بارے میں ایک معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ استوا کا معنی مکمل کرنا، تام کرنا ہے، اور یہ معنی بھی قرآن سے ثابت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ پوری جوانی کو پہنچ، جوانی کا شباب پورا ہوا، مکمل ہوا، اور وہی یہاں پر استوا کا معنی علماء نے ایک بیان کیا ہے کہ استوى علی العرش کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش کو عرش کے دائرے پر مکمل کیا، یعنی عرش کے دائرے سے باہر کوئی چیز نہیں رکھی، جو بھی پیدا فرمایا وہ عرش کے دائرے پر مکمل فرمایا، یہ ایک معنی فرمایا۔ اور آپ دیکھیں کس طرح اس معنی کو سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے تقریباً 7 مقامات پر قرآن پاک میں اس چیز کو ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر اپنی شان کے لائق استوا فرمایا۔ کہ ایک جگہ فرمایا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، یعنی جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے استوا علی العرش کا بیان فرمایا اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا فرمایا۔ گویا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ثم استوى علی العرش، پھر اس پیدائش کو عرش کے دائرے پر مکمل کر دیا۔ اس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ استوا کا ایک معنی مکمل کرنا ہوتا ہے، تام کرنا ہوتا ہے، جو قرآن کی آیت سے بھی ثابت ہے۔ لہٰذا جو خامہ خواہ کی گھسیٹتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ عرش پر ہے، یہ کفر عقیدہ ہے، علماء نے اس کو کفر قرار دیا ہے۔ آپ مطالعہ کر کے تو دیکھیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس عقیدے کا کتنا رد کیا ہے۔ وہ واضح بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جگہ مکان سے پاک ہے، اور یہاں پر آپ کو ایک مثال دیتا چلوں کہ یہ عرش کرسی یہ تمام چیزیں بعد میں آئی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ اللہ کے علاوہ کوئی شے ہمیشہ سے ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے، مشرک ہے۔ لہٰذا عقیدہ یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، باقی سب کچھ بعد میں پیدا کیا گیا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ اللہ عرش پر ہے تو اس کا کیا یہ عقیدہ ہے کہ عرش بھی ہمیشہ سے ہے؟ اگر وہ عرش کو ہمیشہ سے مانتا ہے تب بھی کافر ہوگا، اور اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نہیں اللہ پہلے عرش پر نہیں تھا بعد میں چلا گیا تو اس کا مطلب یہ کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بعد میں عرش کا محتاج ہو گیا، یا معاذ اللہ اللہ تعالیٰ بدلتا ہے۔ حالانکہ بدلنا مخلوق کی شان ہوتی ہے، جو چیزیں بدلتی ہیں وہ فانی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ بدلتا نہیں ہے، وہ جیسا تھا ویسا ہے ویسا ہی رہے گا۔ اس میں بدلنا، تغیر و تبدل ہونا یہ ناممکن ہے، محال ہے، اللہ بدلتا نہیں ہے۔ ورنہ کل کو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج علم والا ہے، ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ کل اس کا علم ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ آج طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، ہو سکتا ہے کہ معاذ اللہ کل اس کی قدرت ختم ہو جائے۔ لہٰذا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تغیر و تبدل سے، بدلنے سے پاک ہے، بدلنا اس کی شان نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ثابت ہوا کہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ عرش پر ہے یہ باطل ہے۔ لہٰذا جو عقیدہ ہمیں علماء نے بیان کیا کہ وہ جگہ مکان سے پاک ہے، مکان کے اندر رہنے کا محتاج نہیں ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم دعاؤں کے لیے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو ٹھیک ہے، یہ دعا جو ہے وہ آسمان جو ہے وہ دعا کا قبلہ ہے، اس
اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاذ اللہ اللہ اوپر ہے. پھر تو کوئی یہی کہے گا کہ ہم کعبۃ اللہ شریف کی طرف نماز پڑھتے ہیں، پھر معاذ اللہ خدا وہاں پر ہوا. لہٰذا یہ بات اس کے لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ مکان ثابت کیا جائے. پہلے تو پھر مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھی جاتی تھی. کیا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ معاذ اللہ پہلے خدا وہاں تھا، پھر جو ہے وہ عرش پر چلا گیا، پھر کعبۃ اللہ شریف میں چلا گیا؟ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے. یہ ظاہری مطلب کی باتیں نہیں ہوتی ہیں. مسائل کے اندر عقلوں کو دخل نہیں دیا کرتے ہیں ورنہ ٹھوکر کھا جائیں گے. حضور علیہ السلام نے واضح ارشاد فرمایا تفکروا فی خلق اللہ، خدا کی مخلوق کے بارے میں غور و فکر کرو. ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کے بارے میں غور و فکر مت کرو کیونکہ تم اس کی قدرت ہی نہیں رکھتے ہو. اور دوسری روایت میں فرمایا کہ ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے، یعنی یا گمراہ ہو جاؤ گے یا کافر ہو جاؤ گے. لہٰذا میں گزارش کرتا ہوں کہ اس کتاب کو روک دیجیے، اور آپ کے بچے کا عقیدہ ایسا خراب ہوگا پھر آخر تک راہ راست پر نہیں آئے گا. کیونکہ اس کتاب کے اندر آدھی آدھی باتیں لکھی گئی ہیں، ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارا کام آپ تک پہنچانا ہے. میں آپ کو گزارش کرتا ہوں اپنے بچوں کو پڑھانا، آپ کو دین سکھانا ہے. یہی کتاب پڑھائیے.